السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من زكاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. معزز علماء کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے دعوت و تبلیغ سے متعلق کچھ باتیں ہم سنیں گے اور سنائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو عطا کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پروگراموں کی ہم قدر کرتے ہوئے اپنے مشائخ سے مکمل استفادہ کریں، اور جو دعوت و تبلیغ سے متعلق باتیں آپ حضرات کو بیان کی جائیں گی، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو باعمل عالم بنائے، نیک داعی بنائے، اور دعوت کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، آمین رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ موضوع ہے تزکیہ نفس، ہم تھوڑا اس میں بڑھا دیتے ہیں تزکیہ نفس کی اہمیت، افادیت اور وسائل یا اسباب۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اپنے نفس کو پاک رکھنا، اپنے نفس کو اور اپنے دل کو صاف رکھنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کدورت، نفرت، بغض، حسد، بیماری، شرک یا اور بہت ساری خرابیاں جو دل کے اندر پائی جاتی ہے، ان کو پاک صاف رکھنا یہ ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اور یہ نفس کا پاک رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو چل جائے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تزکیہ نفس، نفس کو پاک رکھنا، یہ ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جس دنیا میں رحمت بن کر کے آئے تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتلایا تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کو پاک صاف رکھیں، ان کے دلوں کی صفائی کریں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد تھا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جو آدمی یا جو مسلمان اپنے نفس کو پاک رکھے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنے دل کی صفائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب و کامران ہوگا، بڑی کامیابی کو پالے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا، اپنے نفس کی صفائی کی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں جنت کی بشارت دی ہے جو لوگ اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ کہا جنت ان لوگوں کے لیے ہے
جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی صفائی کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ رب العالمین کے دربار میں بالکل صحیح سلامت دل والے کے ساتھ، دل کے ساتھ حاضر ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن نہ کوئی مال کام دے گا، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ رب العالمین کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ حاضر ہو، اس کا دل پاک صاف ہو، وہ آدمی قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے، جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازوں کی پابندی کی۔ تزکیہ نفس کتنا اہم موضوع ہے، یا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے جو دعائیں کیے تھے، اس دعا میں یہ بات تھی کہ اے رب، ایسے نبی کو اس سرزمین مکہ میں بھیج جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العالمین پہلے پارے کے اندر فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو اس سرزمین پر ایسے رسول کو بھیج، اس مکہ کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر ایسے نبی کو بھیج جو نبی آئے تو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری کتاب کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو صاف رکھے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتلایا۔ قرآن کہتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ایک نبی کو بنایا، ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، رسول آئے دنیا کے اندر، کیا کرتے تھے؟ اب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کے دلوں کو پاک رکھنے کی دعوت دیتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی صورتحال آج دیکھ سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، انسان اور جانور میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ انسان اور جملہ بہت تلخ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے موجودہ مسلمانوں میں، بلکہ اکثر مسلمانوں میں، آپ انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر نہیں پائیں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایک انسان پر، ایک مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، اسلام کا کیا حق ہے، دین کا کیا حق ہے، ساری تعلیمات کو پشے پش ڈال دیا ہے۔ یہی ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے انسانوں، تم ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا دل ایسا ہو کہ ہم اپنے رب کو یاد کرنے والے بنیں، ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت ہو، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہو، ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، ہمارے دل میں ایک دوسروں کے تعلق سے خیر و بھلائی، نصح اور اصلاح کا پہلو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت ہو، حسد ہو، بغاوت ہو، ظلم ہو، شرارت ہو۔ یہ تزکیہ نفس کے خلاف ہے۔ تزکیہ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہی تزکیہ نفس کا پیغام ہے اللہ کے بندو۔ اللہ رب العالمین کو ہم نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین جو ہم کو پیدا کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، سر سے لے کے پیر تک آپ ڈھونڈ لیجئے، دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر وابقى، یہ وہ آیت ہے جو سورہ اعلیٰ کی ہے. ہر جمعے کی نماز میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے. پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کی فکر کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تزکیہ نفس اللہ رب العالمین مقام بتلاتا ہے. کہا جو شخص اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہونے سے خوف آتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ خواہشات نفسانی سے دور رہتا ہے، ہر اس کے من میں جو بات آئی وہ کر گزرا، ایسا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ تزکیہ نفس کی اہمیت ہے، یہ تزکیہ نفس کا مقام ہے. تزکیہ نفس کا فائدہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارا دل پاک صاف ہوگا، ہمارے دل میں ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ اگر ہمارے دل میں پایا گیا تو ہم مسلمانوں کے اندر محبت ہوگی، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ہوگی اور ہم مل جل کر کے رہیں گے. ہمارے دل میں نفرت اور حسد اور بغض اور لڑائی کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. اور ہمارا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر خشوع و خضوع قائم ہوگی. ہمارے سجدوں میں خشوع ہوگا، ہمارے اندر خشیت پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا. آج ہمارے اندر ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. دوسرے کی بات ہم کیا کریں؟ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں وہ قائم نہیں رہتے، ماں باپ کے جو رشتے وہ قائم نہیں رہتے، بھائی بہن کے جو رشتے وہ قائم نہیں رہتے. گھر سے باہر کی ہم کیا بات کریں؟ گھر گھر میں یہ فتنہ آج کے سماج میں برپا ہو رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے. نفس کے تزکیے کی بڑی اشد ضرورت ہے. دوسرا پہلو ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں، نفس کا تزکیہ کیسے کریں، اس کے کیا اسباب ہیں. یہاں پر ہم نے 13 اسباب کو نوٹ کیا ہے. یہ سلسلہ وار آج کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان نکات کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں. پہلا جو نقطہ ہے تزکیہ نفس کے وسائل میں سے اخلاص. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہماری ہر عبادت اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہم جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری عبادت، ہمارا ہر عمل ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہمارا عمل ایسا ہو کہ دنیا دیکھے کہ نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہم دنیا والوں سے اس کے اجر اور اس کے فائدے اور اس کی اجرت کا کوئی سوال نہ کریں. ہم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکار کے نیک عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ محسنین کے اجر کو برباد نہیں کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس روئے زمین پر جب تک ہم زندہ ہیں، چاہے شر کرے چاہے خیر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے. تو ہم نیک کام کریں، ہماری عبادت ہو، ہماری قربانی ہو، ہماری نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، علم سیکھنا سکھانا ہو، جملہ عبادات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہو، تب اس عمل کی قیمت ہے. ورنہ اگر آدمی کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، لیکن اگر آدمی کے پاس اخلاص نہیں ہے، یہ نیک کام کر کے بھی آدمی گنہگار ہوتا ہے، نیکی کر کے بھی آدمی گنہگار ہوتا ہے. کتنی مشہور روایت ہے صحیح مسلم شریف کی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روکتے کھڑے کرنے والی روایت ہے. ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے غشی آ جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے. کتنی اہم حدیث ہے. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کے بارے میں جہنم کا سب سے پہلا فیصلہ ہوگا. کون ہو لوگ؟ ان کی قربانیاں کتنی ہیں، ان کے اعمال کتنے اچھے ہیں، ان کی محنتیں کتنی بڑی ہیں، لیکن
کوئی قیمت نہیں ہے. اخلاص یہ ہمارے عمل کی قیمت ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کی سچی بنیادوں پر قائم ہو. ریاکاری آ جائے، مکاری آ جائے، دغا بازی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے. نیکیاں بہت بڑی ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کے سلسلے میں جہنم کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. یہ 3 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، دین کا جانکار، قاری قرآن، عالم دین. ہم اور آپ دینی مدرسے سے فارغ ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. دین کا علم حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا یہ چھوٹی چیز ہے. دین کا علم سیکھنا بہت مشکل کام ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت کا عالم ہو. اب اس قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. 8 اور 9 سال 10 سال کی ایک طویل مدت لگتی ہے. اس کے فارغ ہونے کے بعد، دین کا علم سیکھ لینے کے بعد آدمی دینی علوم سے جڑا رہتا ہے، دینی علوم سے منسلک رہتا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تصنیف و تالیف کا کام کر رہا ہے، درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین نعمتوں کا تذکرہ کرے گا. وہ آدمی نعمتوں کا اقرار کر لے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھ کو یہ نعمت دی تھی. اللہ رب العالمین پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ میں نے دین سیکھا اور تیرے بندوں کو دین سکھایا، قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، قرآن و حدیث کا عالم تھا اور میں نے لوگوں کو سکھایا تھا، لمبی لمبی تقریریں کی تھی، لمبا لمبا مضمون لکھا تھا، لیکن اخلاص نہیں تھا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا یہ آدمی کیسا ہے؟ جھوٹ رب العالمین کے دربار میں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے دین سیکھا، دنیا والوں کو دین سکھایا، دنیا والوں کو دین سکھایا، قرآن و حدیث کا درس دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور جہنم میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا. کتنے رونگٹے، کتنی بڑی بات ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے. ایسے ہی مالدار کے ساتھ، ایسے ہی مجاہد کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان تینوں لوگوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. وجہ کیا تھی؟ علم تھا، قربانی تھی، دولت تھی، لیکن آدمی سارا نیک کام کر بیٹھا، نیکی کرنے کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہو رہا ہے. نیکی کر کے بھی آدمی گنہگار ہو رہا ہے. تو اصلاح اور تزکیہ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اخلاص کا ہتھیار ہے. یہ اخلاص یہ ہماری نیکی کی یہ سب سے بڑی قیمت ہے. دوسرا عمل توبہ و استغفار ہے. دوسرا عمل توبہ و استغفار ہے. ہمارے نفس کی صفائی کیسے ہوگی، ہمارے دل کی اصلاح کیسے ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں سے رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے. انسان غلطی کرے گا، لیکن انسان کی یہ سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گر گراتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو اللہ سے توبہ کرو، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہماری کامیابی مقدر ہوگی کب؟ جب ہم توبہ و استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی چاہیں گے. اور اگر ہم گناہ کرتے گئے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس کی توفیق نہیں مل رہی ہے، توبہ نہیں کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہ انسان کی پہچان نہیں. انسان کی پہچان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. انسان یہ نہیں ہے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کرا ڈٹا ہوا ہے، ارے اس کا تعلق تو ابلیس سے ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن یہ کہتا ہے جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. جو توبہ استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ نہ ہو، توبہ استغفار نہ کرے، اس کو تو قرآن نے ظالم قرار دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی اقوال آپ پڑھ لیجئے، اس میں بات آپ پائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور توبہ کی، ابلیس غلطی کیا اور ڈٹا رہا. جو آدمی گناہ کے بعد سدھر جائے، اصلاح کر لے، توبہ کر لے، سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے. اور جو آدمی گناہ کر رہا ہے، توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اسی پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ابلیسیت اس کے اندر ہے. آدمیت جو ہے صفت خارج ہو رہی ہے، اس کے اندر ابلیسیت پیدا ہو رہی ہے.
اور اللہ رب العالمین یہی کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور رب العالمین کی بندگی اور عبادت نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اس کے ساتھ فرشتوں کی صحبت ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آدمی شیطان کی بات مانے، رحمان کی مخالفت کرے، اس آدمی کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور برائی کے بعد برائی کی توفیق اسے دیتے رہتا ہے۔ تیسرا عمل ہے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ یہ زندگی ہر روز ڈھلتی چلی جا رہی ہے، ہر روز ہم اپنی موت کے قریب اور قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی جو آج باقی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کب تک زندہ ہم رہیں گے دنیا کے اندر۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ ہم سے کہاں خرابی ہو رہی ہے، ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں، کتنی اچھائی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے بندو قیامت کے آنے سے پہلے، حساب و کتاب کے دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں القیس من دان نفس، عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں اور اپنے نفس میں یہ احساس پیدا کرو، یہ سوچو، محاسبہ کرو کہ ہم نے آنے والے کل کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا بھیجا ہے، ہم نے کون ایسا کام کیا جو کل قیامت دن ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، جنت میں داخل کر سکے۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک صرف مال اور مال اور مال لے کے پڑے رہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان مال کی لالچ میں، مال کی ہوس میں لگا رہا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا، مر گیا اور قبر کے گڈھے میں چلا گیا۔ اور انسان ہر روز کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا مال کیا ہے؟ مال اس کا وہی جو کھا لیا ہے، جو پہن لیا ہے، بس اس کا وہی مال ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا اس کا مال، اس کے بال بچوں کا ہے، اس کے گھر اور خاندان کے لوگوں کا ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نفس کے محاسبے میں نفس کا محاسبہ کریں، تزکیہ نفس میں اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ ہم نے آج کیا کام کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے، کون سا گناہ ہم سے ہو گیا ہے۔ ہم سونے سے پہلے، نیند میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دن کا پورا محاسبہ کر لے۔ وہ کامیاب آدمی ہوتا ہے جو آدمی اپنے فیلڈ میں محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور ترقی کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ بزنس مین ہے، تجارت مین ہے، ایک سال پورا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے، وہ حساب و کتاب کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے تاجر۔ اس طرح ہم کامیاب ہوں گے کب؟ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ صبر کریں۔ تزکیہ نفس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی بے صبرہ بن جائے تو یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو، کوئی مصیبت آئی، صبر نہ کرے، تقدیر کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، بے صبرہ بن جائے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ خیر ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اہل ایمان کا یہی تو کلمہ ہے، اہل ایمان کا یہی نعرہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ آیت صحیح پڑھنا کہ اولئک المہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، برکتیں ہیں، امن و سکون ان کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آدمی ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو مصیبتوں پر، مصائب پر، مشکلات پر اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہو۔ لیکن اگر آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے، صبر نہ کرے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، انبیاء کرام، ائمہ دین کی خدمت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنا صبر کیا ہے، ایک لمبا موضوع ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت اور
موضوع نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے زہد و ورع۔ زہد و ورع، زہد و ورع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہد و ورع کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی تیاری۔ ہم اس دنیا میں رہیں، ہم دنیا ہمارے لیے ہم دنیا کو اتنا ہی حاصل کریں جتنا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، جتنا ہمارے لیے ضروری اتنا دنیا کو اتنا ہی حاصل کریں۔ جو چیز حد سے تجاوز کر جاتی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آدمی دنیا کے اندر صرف مال حاصل کرے، آخرت کی فکر نہ کرے، تو یہ تباہی اور بربادی کی چیز ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، لیکن وہ آدمی دولت پانے کے بعد بھول گیا۔ کسی کو دولت ملی بھول گیا، کسی کو علم ملا تو وہ شہرت کے پیچھے بھاگا اور آخرت کو بھول بیٹھا، کسی کو منصب اور ذمہ داری ملی، کرسی ملی، وہ کرسی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا اور آخرت کو بھول بیٹھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں مگن ہو گئے اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے، تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بربادی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ زہد و ورع کا پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کو اتنا ہی حاصل کریں جتنا کہ ہماری ضرورت ہے، جتنی کہ ہماری ضرورت ہے۔ آخرت کی ہم فکر کریں، ہم کم کھائیں، کم سوئیں، اللہ کی بندگی کریں، آخرت کی فکر کریں، لغو اور بیکار چیزوں سے اپنی آپ کی حفاظت کریں۔ ہمارا مال خراب جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر خرچ نہ ہو، ہمارا وقت حرام جگہوں پر خرچ نہ ہو، ہماری قوت ناجائز جگہوں پر خرچ نہ ہو، ہمارا وقت، زندگی، عمر، کوئی بھی چیز لغو اور فضول چیزوں میں خرچ نہ ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک کامیاب مسلمان، ایک مثالی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول باتوں کو، کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی زہد و ورع ہے، یہی زہد و ورع ہے۔ آدمی وہ کام کرے جس سے اس کے دین کا فائدہ ہو، اس کی آخرت کا فائدہ ہو، اس کے نفس کا فائدہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کی دین، دنیا، آخرت اور اس کے جسم کا نقصان ہو۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی چیز بنائی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، ہم مخلوق کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے بار بار سیرو فی الارض، زمین میں چلو، زمین پر دوڑو، سفر کرو، دیکھو کیسی دنیا ہے، آسمان کی طرف دیکھو، اپنے وجود کی طرف دیکھو۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، قرآن کہتا ہے اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا بھی ایک مخلوق ہے۔ فلینظر الانسان، انسان دیکھے مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، ہم کو کس چیز سے پیدا کیا۔ جس قدر انسان اللہ رب العالمین کی مخلوق پر غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے یہ چھت ہے، اس چھت کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے دیوار ہے، پلر سے، مگر آسمان کی طرف دیکھیں اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے کہ آدمی 300 اسکوائر فٹ اور 400 اسکوائر فٹ کا چھت بناتا ہے، 4 پلر لگانے پڑتے ہیں اور اس کے لیے ہزاروں قسم کے وسائل اور مصروفیات اور کام اور پیسہ لگتا ہے، تب یہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے، چھت رکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کمال قدرت دیکھو کہ مشرق سے لے کے مغرب تک چلے جاؤ، شمال سے لے کے جنوب تک چلے جاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی مخلوق ہے جو بغیر کسی پلر کے قائم ہے۔ آدمی اللہ رب العالمین کی مخلوق پر غور و فکر کرے گا، یہ صبح و شام کی آمد، دن و رات کی آمد، یہ موسم کی تبدیلی، یہ پھلوں، درختوں، پھولوں، پتیوں، انسانوں، درندوں، چرندوں، پرندوں، سب لوگوں کو دیکھا جائے، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی کمال قدرت یاد آتی ہے۔ اس سے بھی انسان کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے لیے ایک 7ویں چیز ہے منفی صفات سے دوری اختیار کرنا، یعنی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنا جو خوبی والی ہو، اچھے اخلاق ہو، برے اخلاق سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ منفی صفات جیسے آدمی کو غصہ آنا، آدمی کا ناراض ہونا، آدمی کا حسد کرنا، تکبر کرنا، شہرت بازی، ریاکاری، مکاری، جو منفی صفات ہیں ان سب سے دوری اختیار کرنا۔ یہ تزکیہ نفس کے خلاف ہوگا کہ آدمی بہت جلدی غصہ ہونے والا ہو، بہت زیادہ ناراض ہونے والا ہو اور ناراضگی کے عالم میں بہت کچھ کام کر دینے والا ہو، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو کھا رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سب تزکیہ نفس کے خلاف ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم
منفی صفات سے دوری اختیار کریں. ہوس، ہرس، اس کے مقابلے میں قناعت ہونی چاہیے، شکر ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے غصہ، غصے کے مقابلے میں غصہ پی جانا چاہیے، تب تزکیہ ہوگا. معاف کر دینا چاہیے. ہمارے پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لینا جائز ہے، لیکن تزکیہ نفس کا اعلیٰ پہلو یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں. حسد، ہم حسد نہ کریں، نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں. حسد کے مقابلے میں خیر خواہی ہے، دعا کرنا ہے، کسی کے حق میں بھلائی کرنا ہے، بھلا سوچنا ہے، بدخواہی نہیں. ہم اگر بدخواہی کے فکر میں ملوث ہیں یا حسد کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل میں کدورت ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے. اسی طریقے سے نفس کے تزکیے کے لیے 8ویں چیز ہے آخرت کی فکر کرنا، فکر آخرت. اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت. پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں اور خواہشوں کو توڑ دینے والی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 10 بشارت دی تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے 10 بار یہ کہا تھا کہ عثمان جنتی ہیں. ایک مرتبہ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد سے کوئی بھی نیک کام نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے. اتنی بڑی بشارت ہے. مگر فکر آخرت دیکھیے، آخرت کا خوف دیکھیے کہ جب بھی وہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے یا قبر پر ٹھہرتے تھے بے تحاشا روتے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے. اور لوگ پوچھتے تھے آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ قبر کی منزل یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہاں پہ آدمی کو کامیابی مل گئی، یہ پہچان ہے کہ آخرت کی جو آنے والی منزل ہے، حساب و کتاب کی منزل ہے، پلسرات ہے، میزان ہے، وہاں انسان کو آسانی ہی آسانی ہوگی. لیکن یہاں اگر آدمی کو مشکلات میں، دشواری میں داخل کر دیا گیا، عذاب قبر میں وہ داخل ہو گیا، تو یہ پہچان ہے کہ مستقبل میں اس کے لیے خطرناکی بڑھ سکتی ہے. تو حضرت عثمان بن عفان اور بہت سارے صحابہ کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا حضرت عمر کے بارے میں؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا حضرت عمر کی شخصیت ہوتی. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑی عقلی شخصیت ہے، بڑی جلیل القدر شخصیت ہے. حضرت عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا. حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں کی 10 سال حکومت کی تھی اور خدمت کی تھی، اور کوئی ایسی خدمت نہیں، مثالی خدمت. خوف دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عراق کے راستے پر کوئی گدھا یا کھچر ٹھوکر کھا کر کے ہلاک ہوتا ہے یا مصیبت میں داخل ہوتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے سوال کر بیٹھے کہ اے عمر، تمہاری حکومت میں ایک کھچر مر گیا تھا، ایک گدھا مر گیا تھا، اس کو چوٹ لگی تھی، تم نے راستے کو درست کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ خوف دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل قیامت میں اگر یہ کہا گیا کہ سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں مگر ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضرت عمر یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی 10 سال خدمت کی ہے، اگر کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ اے عمر، تم نے مسلمانوں کی 10 سال حکومت کی ہے، خلافت کی ذمہ داری کو، بھاری ذمہ داری کو ادا کیا ہے، تم پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور تم پر کوئی اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے خوف سے کس قدر روتے تھے اور کس قدر آنسو بہاتے تھے اور اللہ کا کتنا خوف کھاتے تھے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے. آخرت کی فکر کرنے سے آدمی کے دل کی صفائی ہوتی ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیتوں کو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں آپ کو جگہ جگہ پر یہی تزکیہ نفس کی بات ملے گی. آخرت کی فکر آپ کو جگہ جگہ ملے گی. آخرت کے متعلق آپ کو جگہ جگہ آیتیں اور صورتیں ملیں گی. احکام اور مسائل کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی. مدینی صورتوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مکی صورتیں بہت زیادہ ہیں. مکی صورتوں میں یہ مضمون آپ کو بار بار ملے گا، نفس کا تزکیہ کرو، آخرت کی فکر کرو. انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے اور حشر نشر، جنت اور جہنم کی ساری صورتحال کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بیان کیا ہے. اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے لیے ایک بنیادی چیز جو 8ویں نمبر پر ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا.
اسلام کی خدمت کے لیے مال کی قربانی دینا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہاں پر دیکھیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے باب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم مالداروں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو، مقصد کیا ہے، تزکیہم بہا، اس صدقے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے دل کو صاف کرو۔ مال ہو آدمی خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، نفس میں کھوٹ ہے، نفس میں مرض چھپا ہوا ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے اور مال کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اسلام کی خدمت میں اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے، یہ پہچان ہے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کے دل کی صفائی نہیں ہوئی ہے، مرض چھپا ہوا ہے، بخیلی یہاں آ گئی، ہوس آ گئی، لالچ پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت آ گئی، یہ نفس کو بیمار کرنے والے امراض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو آدمی اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے وہ تزکیہ کر رہا ہے، اپنے نفس کی صفائی کر رہا ہے۔ جو بخیلی کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنے مال کو نہیں لٹا رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں نمبر پر جو تزکیہ کے لیے بنیادی چیز ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ آدمی جس قدر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اتنی ہی اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے نفس کی صفائی ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن میں اللہ نے کہا جب اہل ایمان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اضافہ ہو رہا ہے، یہ پہچان ہے کہ دل صاف ہے، اس لیے کہ جب دل بیمار ہوگا دل ایمان کو قبول نہیں کرے گا، ایمان گھٹتا رہے گا۔ ایمان کب بڑھے گا؟ جب دل کا تزکیہ ہوگا، دل کی صفائی ہوگی۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ ہم ایسے نہ بنے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم ایسے بنے کہ ہمارے زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو اللہ کے بندو، سنو، اللہ کے ذکر میں نفس کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آدمی دولت میں سکون ڈھونڈے، سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے مالدار خودکشی کر بیٹھے، دولت کی کمی نہیں ہے مگر حرام موت مر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آدمی کو سکون کب ملے گا؟ جب آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا، اللہ کی بندگی عبادت کرے گا۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز ہے دین کا علم سیکھنا۔ دین کا علم سیکھنا، جب آدمی دین کا علم سیکھتا ہے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے کہا حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علم والے ہیں، دین کے جانکار ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ پہچان ہے کہ اس کے دل کی صفائی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں چیز ہے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دل کا تزکیہ کے بارے میں ہم کیا بات کریں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو متعدد بار آپ کے سینوں کو چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا، مگر اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ نفس کے لیے اس قدر بیداب رہا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ دیکھیے اللہ کے نبی بار بار یہ پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت جامع دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ہم سب اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی بندگی پر پھیر دے۔ یہ دعا کریں ہم دل کی صفائی کے لیے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی جامع دعا پڑھتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے دل کے اندر تقوی پیدا کر دے، میرے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ تزکیہ نفس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بیتاب رہا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ دعا کی یہ تاثیر ہے کہ یہ دعا ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں، آپ تاریخ پڑھیے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانکار لوگ ہیں، اشارہ کافی ہے
کہ کتنے لوگوں کی دنیا دعاؤں سے بدلی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے، پیدا ہوئے نابینا تھے، ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھیے، ماں بیچاری دعا کرتی رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی نہیں تھی، نابینا تھے، نگاہ کمزور تھی، دعاؤں کی تاثیر دیکھیں کہ اگر اخلاص سے آدمی دعا کر رہا ہے، اخلاص سے اگر دعا کر رہا ہے، دعا مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، دعا کا اثر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، ان کی والدہ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے والدہ کی دعا قبول کی، اور وہ جو بینائی کی کمزوری تھی اس قدر بینائی لوٹ آئی، ہم کیا بیان کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاندنی رات میں، جس میں ہم پڑھ نہیں سکتے، جس میں ہم پڑھنا ہمارے مشکل ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ ہم روشنی میں زندہ ہیں، ہمارے دن و رات ایک ہے ہمارے سامنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کی چاندنی رات میں مدینۃ الرسول میں التاریخ الکبیر جیسی نامور کتاب رات میں لکھی ہے، اللہ کے بندو، اہل علم کی جماعت ہے، علماء کی مجلس ہے۔ یہ نمونہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دین کی خدمت کیسے کریں، تصنیف و تالیف کا کام کیسے کریں، اللہ اور اس رسول کی تعلیمات کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کی چاندنی رات میں التاریخ الکبیر جیسی نامور کتاب 17 سالہ عمر کی نبی میں لکھ دی تھی۔ یہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ حضرت ایک بہت سے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو یہ خوشی ہو کہ اللہ رب العالمین کو دعا کو قبول کر لے تو جائیے اویس قرنی سے جا کے دعا کرائے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ سید التابعین ہیں، بڑے تابعی ہیں، نبی کے زمانے میں تھے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں وحی نازل کی۔ ان کی دعا کیسے قبول ہوتی تھی، کیوں قبول ہوتی تھی؟ دعا کی تاثیر دیکھیے کہ وہ جب تھے ان کے دنیا میں تھے، ایک وقت ان پر ایسا گزرا کہ ان کے جسم سفید ہو چکے تھے۔ کتنی خطرناک بیماری ہے، جسم سے پیپ بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، کتنی مشکل گھڑی ہے، لا علاج مرض ہے، آدمی دوا کھا رہا ہے، علاج کر رہا ہے، افاقہ نہیں ہوتا جلدی، کہہ لیجیے لا علاج مرض ہے، اس کا علاج جلدی ملتا نہیں ہے، کوئی آدمی اس کا شفا یاب نہیں ہوتا ہے۔ امام سید التابعین حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ ملاقات کرے اور اللہ رب العالمین سے وہ کہیں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات ہیں۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت میں ماں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ یہ دعا کا پہلو ہے کہ دعا مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ وہ بیمار تھے، اللہ نے ان کو دعا کی وجہ سے شفا یاب کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیا۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس ٹرسٹ کو، جمیعۃ السلام ٹرسٹ کو اللہ تبارک و تعالی سلام بنائے، سلامتی والا بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ ہمیں جو مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو چہار دانگ عالم میں عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔